نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس میں ایک مبارک نام بھی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ہے۔ اہل اسلام کے ہاں آپ علیہ السلام قابل احترام نبی اور رسول ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی لوگ آپ کی پیدائش سے منسوب کرتے ہیں۔ میری کرسمس کے نام سے عید مناتے ہیں، اگرچہ ان کی تاریخ پیدائش کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ قدیم زمانے میں 25 دسمبر سورج پرست لوگوں کی پرستش کا سالانہ جشن ہوا کرتا تھا۔ ایک قول کے مطابق سن عیسوی 325 میں قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت اختیار کی۔ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس وقت عیسائی پادریوں کو اعتماد میں لے کر مشترکہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت سے 25 دسمبر کو عیسائیوں میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی، چونکہ اس موقع پر اہل اسلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی حقائق و نظریات جاننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مختصر مگر جامع مضمون پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں لوگ اپنے اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ باقی بیٹے دنیا کے کام کاج کرتے، جبکہ ایک بیٹے کو خالص دین کے لیے وقف کر دیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی منت مانی، جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ ترجمہ سنیے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی یعنی عمران کی بیوی نے کہا، اے اللہ، جو میرے پیٹ میں حمل ہے، اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں منت مانتی ہوں کہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میری نظر قبول فرمائیے۔ آپ ہی دعا کو سننے و قبول کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی امید سے تھی، یعنی پیٹ سے تھی۔ حضرت عمران فوت ہو گئے، اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، جس کو قرآن کریم میں بھی فرمایا، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ترجمہ۔ پھر جب لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے رب، مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے ہاں کس کی پیدائش ہوئی، اور وہ لڑکا جس کی نیت انہوں نے یعنی منت مانی تھی پیدا ہونے والی لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور جب یہ اولاد والی ہوگی اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا، ان کو دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ بغیر دودھ پیے بچپن میں بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی، یعنی بہت جلد جسم میں طاقت عطا فرمائی کہ اگر عام بچی 1 مہینے میں ایسی پرورش ہوتی تو یہ 1 دن میں ایسی ہوتی تھی اس کی یعنی پرورش۔ حضرت مریم کی والدہ اپنے بیٹی کو لے کر بیت المقدس تشریف لے گئی۔ وہاں علماء بنی اسرائیل موجود تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اگر مریم کے والد زندہ ہوتے تو بیت المقدس کے امام تھے، وہ خود اپنی بیٹی کی تربیت کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، جبکہ باقی علماء کی بھی یہی خواہش تھی کہ مریم کی کفالت سعادت انہیں مل جاوے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو، جس کو قرآن کریم میں
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم کی حق کی کفالت کے لیے اپنی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے، یعنی جس وقت وہ لوگ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم نظر میں قبول کر لی گئی تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ انہیں کس کی پرورش میں رکھا جاوے۔ آخر قرآن اندازی کی نوبت آئی، سب نے اپنی قلم جن سے تورات لکھتے تھے چلتے پانی میں چھوڑ دیے کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ پر نہ بہے بلکہ الٹا پھر جاوے اسی کو حقدار سمجھے۔ اس میں بھی قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور حقدار کو پہنچ گئے۔ حضرت مریم نہایت پاک باز، نیک، زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی۔ آپ بچپن میں بھی خدا تعالیٰ کا انتخاب تھی اور جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھی۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ: سورہ آل عمران آیت نمبر 42-43۔ اور وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت بخشی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے اور اس زمانے کی دنیا بھر کی خواتین میں منتخب فرما کر فضیلت بخشی ہے، اس لیے اے مریم آپ اپنے رب کی اطاعت کرتی رہے، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتی رہے اور رکوع کرتی رہے ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر تربیت آ گئی۔ حضرت مریم بہت چھوٹی عمر میں بلوغ تک پہنچ گئی۔ ایک کمرہ تھا، وہاں حضرت مریم کی رہائش رکھی گئی۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، واپس آ کر کھانا وغیرہ دیتے، لیکن ایک بار حضرت مریم جس کمرے میں تھی اس کمرے کا جب دروازہ کھولا تو سامنے تازہ پھل نظر آئے جن پھلوں کا وہ موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تالا بند ہے، دروازے پہ تالا لگا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ مریم آیت نمبر 16-17 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ: اور اس کتاب میں مریم کے اس واقعے کا تذکرہ بھی کرے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی جانب کے مکان میں تشریف لے گئی اور یکسوئی سے عبادت کے لیے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا۔ اس موقع پر ہم نے مریم کے پاس ایک فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل صورت میں ظاہر ہوا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سورہ مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں کچھ بھی خدا خوفی ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے کی عادت یہی ہے کہ جب وہ بھی انسانی صورت میں یعنی انسانی شکل میں رونما ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں تو نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کی عفت اور پاک دامانی کا امتحان مقصود ہو کہ وہ نہایت خوبصورت اور جوان کو دیکھ کر اپنی عفت و پاک دامانی کو کیسے بچاتی ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی پاک دامانی اور عفت کی منظر کشی کی جن خوبصورت الفاظ سے کی ہے وہ ہر عفت مآب خاتون کے لیے عملی زندگی کا ایک سنہرا موقع ہے۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔ سورہ مریم آیت نمبر 19-20۔ فرشتے نے جواب دیا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو
نسب عادت پاکیزہ لڑکا دو۔ مریم نے ازراہ تعجب کہا کہ مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں نے اس کے جائز اسباب اختیار نہیں کیے، یعنی نکاح شادی وغیرہ نہیں کی، کسی انسان نے ہاتھ تک بھی مجھے نہیں لگایا، اور میں اس کے ناجائز اسباب بھی اختیار نہیں کیے، یعنی میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش کے لیے جو عام ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے باہمی جنسی ملاپ اور ملاپ سے اللہ اولاد دیتا ہے۔ اس ضابطے کو دینی اور معاشرتی رنگ دینے کے لیے ادیان عالم میں اپنے اپنے مذہبی احکامات کی روشنی میں نکاح کا حکم اور طریقہ موجود ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس فطری ضابطے کی پابندی مخلوق کے لیے لازمی ہے، ہاں خالق کے لیے نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق ذات ہے، اگر چاہے تو اسی نظام سے انسانوں کو پیدا فرمائے اور چاہے تو والدین کے بغیر ہی پیدا فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذات نے آدم علیہ السلام کو مرد و عورت دونوں کے بغیر تخلیق فرمایا، حضرت حوا کو بغیر عورت کے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ سورہ مریم آیت نمبر 21۔ فرشتے نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ بالکل معمولی سی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس پیدا ہونے والے بچے کو لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنائے، اور یہ کام طے شدہ ہے، یعنی ازل میں فیصلہ خداوندی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ سورہ مریم آیت نمبر 22-23۔ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کو لیے ہوئے لوگوں سے دور الگ مقام پر چلی گئی، پھر درد ذہ یعنی زچگی کا درد کہ اس کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئی اور کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مجھے ایسا بھلا دیا جاتا کہ کسی کو کچھ یاد ہی نہ رہتا۔ ہاں دوسری جگہ قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا ہے فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ آیت نمبر 24-25 سورہ مریم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیچے ایک جگہ سے آواز دے کر کہا غم نہ کرو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تم پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں جڑے گی، اب اس درخت سے کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ سورہ مریم آیت نمبر 26۔ اور ہاں اگر کسی کو اعتراض کرنے کے لیے اپنی طرف آتا ہوا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں اللہ کے لیے چپکے روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ چپ کا جو روزہ تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ قرار دیا گیا۔ پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو، جس کو قرآن کریم سورہ مریم میں آیت نمبر 27 تا 29 میں فرمایا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ترجمہ: پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت بڑی غلط حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی تھے
اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نومولود بچے سے پوچھے، جس پر وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے۔ دوسری جگہ سورہ مریم آیت نمبر 30-36 میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا الی آخرہ۔ ترجمہ: وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنایا، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن موت آئے اور جس دن قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤ۔ یہی ہے عیسیٰ ابن مریم جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ وہ جب کوئی کام کا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یعنی دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا راستہ ہے، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے۔ مذکورہ بالا گفتگو سے جو باتیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، یعنی اس میں عقیدہ ابنیت اور عقیدہ الوہیت مسیح کے نظریے کی واضح تردید ہے۔ اور دوسرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہے، اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نبی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک بہت برکت والا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ قدر تفصیل سے آئندہ چل کر بات کریں گے کہ قرب قیامت آپ کی برکات کا ظہور کیسے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز، روزہ اور کہ اللہ کے تمام احکام یعنی خداوندی احکام کے پابند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی خدمت گزار ہے، صرف والدہ کی بات فرمائی کیونکہ آپ بغیر والد کے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوا کہ والدہ کی خدمت نہ کرنے والا سرکش اور بدبخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے لے کر روز محشر تک سراپا سلامتی ہے۔ پیدائش کے وقت اپنی بے گناہ ماں کی صفائی بیان کر کے، لوگوں کے جھگڑے کا حل پیش کر کے، عقائد و نظریات کو بیان فرما کے، اخلاق و آداب سکھلا کے، انجیل کے ذریعے احکامات سکھلا کے پہلے بھی سراپا سلامتی رہے، اور قرب قیامت نازل ہو کر تمام فتنوں سے اس امت کو محفوظ فرما کے واقعی آپ سراپا سلامتی کا حق ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو عیسیٰ بن مریم فرمایا۔ وہ اسی طرح کہ نبوت اور زنا والا نسب دونوں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبی کا نسب اگر اخلاقی طور پر عیب والا ہو تو یہ بات عقیدہ عصمت نبوت کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا کہ میرے نسب پر طعن نہ کرو، میں واقعی ابن مریم ہوں۔ باقی یہودیوں اور مرزائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں یوسف نجار کا نام ذکر کر کے الیاذ باللہ آپ علیہ السلام کے ناجائز اولاد ہونے کی بات کی ہے، وہ سراسر کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی نزاہت و پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو خالص توحید کا سبق دے کر صرف اسی ذات کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور اسی کو جنت جانے کا سیدھا اور واحد راستہ قرار دیا۔ اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 معجزات جو قرآن کریم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 معجزے عطا فرمائے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو بیان فرمایا ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بنتی ہے۔
قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا۔ جس طرح حضرت آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 59، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہے ہیں جب سے انہیں اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نومولود تھے۔ یہ وہ عمر تھی جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی عمر میں فصیح اور بلیغ کلام فرمایا جو آپ نے سنا پچھلے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے مریم تو نے بہت بڑی غلط حرکت کی، جو پچھلے میں نے سارا بیان کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو فرمائی جو آپ نے پچھلے سنی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہ وہ خود ہی بول اٹھا، وہ بچہ جو دودھ پیتا نومولود بچہ، کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، جو پورا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اور تیسرا معجزہ جو قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی یہ ذکر فرمائی کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ پھر چوتھا معجزہ کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی یہ ذکر فرمائی کہ آپ مادرزاد پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاتا، اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اس کی بینائی آ جاتی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ کہ سورہ آل عمران میں اسے 49 میں فرمایا، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ اور اسی آیت کے اندر پھر پانچواں معجزہ بھی ہے کہ برس والے یعنی لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ والابرص، برز یعنی برس ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے چہرے، کمر اور ہاتھ اور پاؤں پر سفید سفید جو داغ لگ جاتے اس کو برس کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پانچواں معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ وہ برس والے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو ایک دم تندرست اچھا ہو جاتا، اس کا برس ختم ہو جاتا۔ چھٹا معجزہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ مردو کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، قم بإذن اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتے۔ وأحیی الموتى بإذن اللہ، سورہ آل عمران میں اسی 49 میں ہے کہ اور میں مردو یعنی جس میں بظاہر زندگی کے آثار بالکل نہیں دکھائی دیتے کہ ان کو زندہ کر دیتا ہو۔ اور ساتواں معجزہ کہ قرآن کریم میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز گھر میں ذخیرے کے طور پر چھوڑ کر آئے ہو۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اسی سورہ آل عمران میں 49 میں ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا ذخیرہ کر کے آتے ہو وہ بغیر دیکھے ہی تم سب کو ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ کا 8واں معجزہ کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے ہوئے کھانوں کا دسترخوان نازل ہو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وہ دسترخوان نازل بھی ہوا۔ ہاں، سورہ مائدہ میں قرآن کریم کی آیت ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إلى آخرہ 114 اور 115۔ ترجمہ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جاوے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت و رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی دے کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمت عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اور حدیث مبارک بھی جامع ترمذی کی ان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وامروا الا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فموسخوا قردة خنازیر۔ ترجمہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرے اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائے، مگر ان کی قوم نے ان میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیر جیسے بنا دیے گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواری کو بھی سنایا، یہ بشارت سنائی جو قرآن کریم سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، قوم جھٹلانے لگ گئی۔ اب دوسری ایک حدیث صحیح بخاری کی ان محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ ترجمہ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیگر ناموں کی طرح میرے یہ 5 نام بھی ہے، محمد، احمد، ماحی جس کا معنی ہے کفر کو مٹانے والا، حاشر جس کا معنی ہے وہ ذات جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور عاقب۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی بھی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب کہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ مزید فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں مزید باخبر کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں اور اپنی والدہ کے اس خواب کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم الشان روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بشارت اور خوشخبری کا نتیجہ قرار دیا جس کا تذکرہ مذکورہ بالا سورہ صف کی آیت میں موجود ہے۔ دوسرا نواں معجزہ، قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جو سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 157-58 میں ذکر موجود ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم پر علیاذ باللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہتان باندھا، یعنی بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ غلط کہتے ہیں، کیوں؟ حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دی پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس میں شک کا شکار ہوئے اور انہیں محض گمان کی اتباع کے حقائق پر مبنی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور امام فخر الدین محمد بن عمر رحمہ اللہ اس آیت کے تحت ایک گمراہ فرقہ مشبہ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ المراد الرفع الى موضع لا یجزی فیہ حکم غیر اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں رفع سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ظاہری طور پر بھی حکم نہیں چلتا۔ خیر، اس طرح جاوید احمد غامدی جو اپنا غلط نظریہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طرح کئی فتنے چلتے رہتے ہیں اور کئی باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے، لیکن ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ خیر، اور 10واں معجزہ، اسی طرح قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، جو معجزے میں نے آپ کو بتائی اس میں پھر دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی سانس تاب نہ لا سکے گا، جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اور اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مر جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر یعنی اسلام کا لشکر دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اسی طرح زمین دجال اور یہودی کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے جس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد یعنی ابو القاسم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ میں ابو القاسم کی جان ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ اہل ایمان کے امام ہوں گے، ان کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں گے، آپ ہی ان کے فیصلے فرمائیں گے اور عدل کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ صلیب عیسائیوں کا دینی شعار کو توڑیں گے، عیسائیت کو ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہودیت کو ختم کر دیں گے، اہل ایمان کی آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور حسد بغض کو ختم کرائیں گے۔ آپ کو مال کی پیشکش کی جائے گی لیکن آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر وہ مدینہ طیبہ میں میری قبر پر تشریف لائیں گے اور آ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے اے محمد، تو میں ان کا جواب دوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ مرسل روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اور قیامت سے پہلے تمہاری طرف دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی بھی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء الہی بھائی ہے، ان کی مائی یعنی احکام مختلف ہے، ان کا دین یعنی اصول و عقائد سب کے ایک ہے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ پھر ان کے چند علامت یہ ہے کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، ان کا رنگ سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا، ان پر 2 رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے، سر کی یہ شان ہوگی کہ گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ آ کر صلیب کو توڑیں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے تمام ادیان کو یعنی تمام دین کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو قتل کرائیں گے۔ پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیں گے، سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔ نکاح کے بارے میں بھی ایک حدیث سے سن لیجیے جس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، دنیا میں ان کی مدت قیام 45 سال ہوگی، پھر قرب قیامت اسی زمانے میں آپ کی وفات ہوگی، میرے روزے میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی مقبرے سے ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ باہر آئیں گے۔ روضہ اقدس میں قبر کی جگہ اب بھی موجود ہے۔ جامع ترمذی کے حدیث ہے جس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے قریب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ ابو مودود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ اب بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس جگہ ہوگی، خاص جگہ کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ وفات ہو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جس جگہ ہوگی، خاص جگہ کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کی جس جگہ وفات ہو
اسی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ اس حدیث سے مراد وہی خاص جگہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقہ منتقل نہیں کیا جاتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو اور تدفین روضہ اقدس میں ہو، تو یہ اس حدیث مبارکہ کے منافی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر فرمایا، یعنی ختم فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء و رسول کی تعداد متعین تھی، وہ تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کہ دنیا میں تشریف لانے سے پوری ہو چکی ہے۔ اب کسی ایسے نبی کی نبوت کا قائل ہونا جس سے تعداد میں اضافہ ہو، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے منافی ہے اور کفر ہے۔ باقی رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کے منافی بھی نہیں۔ ایک ہے نبی کا پیدا ہونا، ایک ہے پیدائشی نبی کا نازل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یا نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے زمین پر نازل کیے جائیں گے، یعنی آسمان سے نازل کیے جائیں گے، اتریں گے، اور نہ ہی وہ نئے نبی ہوں گے، اس لیے ان کے آنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ امت کے افراد اور آپ پر نازل ہونے والی شریعت کا زمانہ محدود تھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ سورہ صحف میں جو میں نے پڑھ کے سنائی، اور یاد کرے اس وقت کو بھی کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں آپ لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب دوبارہ تشریف آوری ہوگی تو اپنی شریعت کی نہ خود عمل کریں گے اور نہ ہی اس کی تبلیغ کریں گے، بلکہ آپ کی حیثیت دوہری ہوگی، یعنی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس امت کے ایک فرد یعنی جلیل خلیفہ بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ چونکہ شریعت محمدیہ ان کی ضروریات کو پورا کرے گی تو آپ خود بھی دین اسلام پر عمل فرما ہوں گے۔ اب اس دور میں کئی فتنے نکلتے رہتے ہیں، کوئی اپنے کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اللہ پاک ایسے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، گمراہ ہونے سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ بہت اللہ سے روزانہ دعا کرو، اور سورہ کہف جو خاص کر کے جمعہ کے دن ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک فتنوں سے بچائے ہمیں۔ نئے نئے فتنے اب جنم لے رہے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گفتگو بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان میں ہوگی، جس کو قرآن کریم میں بھی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 سے 118 بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ پوری آیت اس کا ترجمہ میں سنا تھا، وہ سن لیجئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ وہ عرض کریں گے، میں تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتا ہوں، بھلا میری کیا مجال کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کسی طرح حق نہیں۔ اگر واقعی میں نے ایسی بات کی ہوتی تو یقیناً آپ کے علم میں ضرور ہوتی، کیونکہ آپ تو وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہوتی ہے، جبکہ میں آپ کی مخفی باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی جس بات کا کہنے کا آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کے حالات سے واقف رہا، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے، اور آپ کی ذات تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر آپ ان کو سزا دے تو آپ کو حق ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دے تو آپ کو اقتدار بھی کامل درجے کا ہے، حکمت بھی کامل درجے کی ہے۔ ابھی جو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار چونکہ غلط اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، عیسائی بھی کرسمس اپنے مذہب کے شعار کے طور پر تعظیماً مناتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے کرسمس کی تقریبات میں شرکت جائز نہیں۔ اسی طرح کرسمس پر مبارکباد دینا بھی درست نہیں۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کئی بار آپ نے حدیث سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ شریعت مطہرہ میں شرکیہ یا ناجائز امور کرنا، ان کی تائید کرنا اور کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا ناجائز ہے۔ ہاں، اس طرح ایک اور بھی کنز العمال کی حدیث ہے جس کا ترجمہ وقت کم ہے۔ جو شخص کسی قوم کی اجتماع کو اپنی شرکت کے ذریعے بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، اور جو کسی قوم کے عمل سے خوش ہو وہ اس عمل میں ان کا برابر کا شریک ہے۔ ہاں، کتنی زبردست وعید ہے۔ اور آج ہم غیروں کے اکثر تہوار، چاہے وہ پٹاخہ والا تہوار، انہیں دیوالی، ہولی، پتنگ اڑانے والا جو بھی گزرا، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر مسلمان گانے بجانا، پتنگ اڑانا، اس کی اچھی طرح شاپنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات میں غیر مسلموں سے اچھے برتاؤ کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی ان کے جان و مال اور ان کی عزت آبرو کے تحفظ کو ضرور قرار دیا گیا ہے۔ ان کے دکھ درد میں ہمدردی اور خیر خواہی کا سبق بھی اسلام ہی دیتا ہے۔ ان کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو مکمل کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن ان سب کے باوجود حد اعتدال کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 72 میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور، ترجمہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو غلط محفلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ ہاں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو غلط محفلوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی اور رسول آئے، ان کا اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ ہاں، کہ ان سب کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ہاں، کہ اور دین اسلام کو قبول کرنے سے ہی انسان تمام نبیوں پر ایمان لا سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا اور تمام رسول کا یہ سب ماننا ضروری ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا کہ جس پر قرآن کریم کے علاوہ خود انجیل کی گواہی بھی موجود ہے۔ ہاں، مسلمان جیسے اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر خدا کے منتخب انبیاء پر یعنی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جبکہ عیسائیت میں رہتے ہوئے بندہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لانے کا مدعی ہوتا ہے، وہ تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا، بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننے پر ایمان نہیں لاتا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سابقہ یعنی اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف آوری سے سابقہ تمام ادیان، تمام مذہب، دین منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب قیامت تک سچا دین صرف اسلام ہی ہے، اس لیے اس کو ماننا اور اس کے تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کسی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا اور آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کا خوب لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، دین عطا فرمایا جس کے اوپر اللہ راضی ہے، اور اللہ نے جس کے اوپر رضا کے پروانے بھی اتارے ہیں۔ ہاں، کہ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں، ایسا مکمل کامل دین کہ جس کے اوپر رضا کا اللہ نے رضا کا پروانہ اتارا۔ تو دیکھو، ایمان تو مل گیا، دین تو مل گیا، لیکن اس کو بچا کر لے جانا مشکل ہے۔ اس طرح غیروں کے تقریبات میں شامل ہوتے رہے، ہماری زندگی میں نمازیں نہ رہی، نہ کوئی اللہ کے حکم، رمضان آیا تو بھی یہی گزر گیا۔ یعنی ہم چھوٹی باتوں پر بہانے کر دیتے ہیں کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے، مجھے بی پی کی ہائی ہو جاتی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتی ہوں، اور نمازیں بھی چھوڑتے ہیں کہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی ہے، سردی آتی تو کیسے وضو نہیں کیا جاتا ہے، پانی لگانا میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ 17-18 ہمارے بہانے نکل آتے ہیں، نہ ہماری زندگی میں کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے بندی، ذرا یہ تو سوچو کہ جو بڑی شریعت کی جو یعنی دین اسلام کی جو مین موٹی باتیں ہیں، جس میں یعنی
खाली एक नमाज ही तो है, ज़कात मालदारों पर है, साल में एक बार आता है, हज ज़िंदगी में एक बार आता है, मालदारों पर जो साहिब इस्तिदाद हो इनके ऊपर आता है। इसी तरह रमज़ान का रोज़ा साल में एक बार आता है महीने भर के लिए। बस एक चीज़ तो हमारे पास बची है, बस नमाज ही तो हमारे पास है, और नमाज भी हम न पढ़े, इसके अंदर भी बहाने करते रहे, तो फिर काहे कि हम नाम के फिर मुसलमान रह गए हम। हाँ, बहुत सख्त इसके ऊपर वईद है, सख्त वईद है इसके ऊपर। जानबूझकर नमाज का छोड़ना कुफ्र के अंदर मिला देता है हमें। इसलिए दुआ करे और सच्ची पक्की अल्लाह से तौबा करे। बाज़ मरतबा कोई ऐसा हमसे गुनाह हो जाता है जिसकी नहुसत आड़े आ जाती है और अल्लाह पाक हमें अपने घर में नहीं बुलाता है, हाँ, नमाज़ पढ़ने की तौफीक छीन लेता है अल्लाह पाक। तो सच्ची पक्की दिल से तौबा करे और नमाज़ों का अहतमाम करे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे हिम्मत अता फरमा, हाँ मैं इंशाल्लाह नमाज़ों का अहतमाम करूँगा, मैं पाबंदी करूँगा। और कोशिश भी करे, अलार्म लगावे सुबह के इस तरह, और नमाज़ों के टाइम पर अलार्म लगा देवे ताकि हमें होशियार हो जावे हम कहा नमाज का वक्त हो गया। तो इंशाल्लाह इस तरह फ़िक्र करेंगे, अल्लाह पाक तौफीक भी देगा। हाँ, बाकी तो हम बातें जो बनाते हैं कि अल्लाह हिदायत दे, दुआ करो अल्लाह तौफीक दे, नहीं भाई। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात बताई, कोई इसमें गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमावे, और कई सुनी बातों पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। इस तरह इंशाअल्लाह मैं वाक़ियात डालता रहूँगा, और इस तरह मेरे शॉर्ट वीडियो भी दुआओं के डालता हूँ। हदीस की रोशनी में तकरीबन कोई 110 के करीब दुआएं डाल दी है, अब कुरानी दुआएं डालता हूँ, तो इनको भी सुने, आगे शेयर भी करें। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।